الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی اولاد۔ دیکھیے دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے دو نکاح فرمائے تھے۔ دو نکاح کیے تھے آپ نے۔ دو بیوی تھی۔ ایک بیوی کا نام تھا بی بی امت اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ دوسری بیوی کا نام تھا بی بی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ بی بی امت اللہ کے بطن اقدس سے آپ کے دو صاحبزادے، ایک صاحبزادے پیدا ہوئی، ایک صاحبزادی پیدا ہوئی، اور صاحبزادوں کے نام یہ تھے، مطلب دو صاحبزادے ایک صاحبزادے، تین ہوئے، اور صاحبزادوں کے نام یہ تھے سیدنا خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لڑکی کا نام بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالی۔ دوسری بیوی کے بطن اقدس سے صرف ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت سیدنا خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام اولاد اپنے والد ماجد کی طرح علم و عرفان اور ولایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، اور آج بھی ان کے مزارات سے فیوز و برکات کے چشمے جاری و ساری ہیں۔ سامعین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے آج بھی لوگ فیوز و برکات کے خزانے حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ ولی اپنے مزار شریف میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ولی اپنے مزار شریف سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور زندہ جاویدہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ کے روضہ انور پر معتکف رہا، یعنی اعتکاف میں بیٹھا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، عرفہ کی رات تھی، میں نے آپ کے روضے کے نزدیک نماز ادا کی اور وہیں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے قرآن پاک کے 15 پارے ختم کر لیے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سورہ مریم یا سورہ کہف میں سے کوئی ایک صرف غلطی سے مجھ سے چھوٹ گیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مریم یا سورہ کہف میں سے کوئی ایک حرف یا کوئی ایک آیت چھوٹ گئی، غلطی سے چھوٹ گیا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور سے آواز آئی، فرید الدین، قرآن میں سے فلانی سورت میں سے فلاں حرف تمہارا چھوٹ گیا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا دوبارہ پڑھ لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حرف پڑھ لیا تو دوبارہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ سے آواز آئی، فرید الدین بیٹا ماشاءاللہ عمدہ قرآن پڑھتے ہو، نیک خلیفے اور لائق بیٹے ایسے ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں
جب میں نے سارا قرآن پاک ختم کر لیا تو میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور رو رو کر میں نے عرض کی حضور والا مجھے پتہ نہیں ہے میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، جنتی ہوں یا دوزخی۔ بابا جی فرماتے ہیں میں نے یہ عرض کر کے روتا روتا سوچ رہا تھا کہ دیکھوں کیا جواب ملتا ہے کہ اچانک خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ عنہ کے روضہ اطہر سے آواز آئی کہ مولانا جو شخص ایسی نماز ادا کرتا ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو ایسا آدمی جہنمی نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ تو جنتی ہوتا ہے اور بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ نگاہ معین الدین چشتی پر کہ روضہ پاک میں لیٹے لیٹے یہ بھی پہچان لیا کہ ہمارے روضے پر بیٹھنے والا کون ہے، پھر یہ بھی پہچان لیا کہ فرید الدین قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ گئے کہ فلاں حرف قرآن پاک کا چھوٹ گیا ہے، پھر بتا بھی دیا، حالانکہ بابا فرید کو پتہ نہ چلا، اور پھر بابا فرید کی پوچھنے پر یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معین الدین ولی دستگیری محتاجاں، معین الدین ولی دستگیر محتاجاں، غریب پرورو مشکل کشا غریب نواز، فدا مزار کے صدقے تمہاری چوکھٹ پر، خدا کی ساری خدائی ہے یا غریب نواز۔ سامعین کرام، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روضے میں لیٹے لیٹے اپنے مریدوں کی آواز بھی سنتے ہیں، جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، تو خود سوچو معین الدین کے آقا و مولا، ساری کائنات کے سردار حضرت سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ کیا وہ اپنے غلاموں اور گناہگار امتیوں کی آواز اپنے روضے میں نہیں سنتے ہیں؟ ضرور سنتے ہیں اور جواب سے بھی نوازتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مرشد خواجہ پیا کے روضے پاک سے یہ آواز سنی تو خوشی سے میں حضرت کے مزار کو بوسے دینے لگا، اور پھر اور بھی بہت سے انعامات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے حاصل کر کے چلا گیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔